جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں اب بھی اتنے ہی کھڑا ہوں. تکلیف تو اس نے فیل کرنی تھی، اس کو تو زن لگا ہوا ہے. یہ خون تو پمپ کر رہا ہے، باقی یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے. میں پھر اقبال کوٹ کروں گا. اقبال نے نہیں کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اس کی پتر میرے کل اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بول لیا، بڑے ٹاپک بول لیا ہم نے. پتر ہے یہ ٹھیک ہے، سونا کرو اس کو، سونا کرو اس کو، لیکن پتر. اور بلکہ حضرت جی آہستہ آہستہ اب حضرت جو نیا فوبیا ہوا ہے قوم، چلو کپڑوں تک بات ٹھیک تھی، نیا جو فوبیا قوم کو ہو گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی رنگ گورا کرنا ہے. ہو گیا نا فوبیا. اسی لیے تو پتر فوبیا ہوا ہے تو بازار میں رنگ گورا کرنے والے کیپسول آ گئے ہیں، بک رہے ہیں دبا دب. 1985 میں نہیں تھے کیپسول، کیونکہ لوگوں کو اس جانب توجہ ہی کوئی نہیں تھی. 1995 میں نہیں تھے یہ کیپسول، 2002 میں نہیں تھے. یہ 2023-24 میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہ قوم کو فوبیا ہو گیا ہے ان گورا کرنا ہے. پہلے رنگ گورا کرنے والا صابن، رنگ گورا کرنے والا فیس واش، رنگ گورا کرنے والی کریم میں اب کیا آیا ہے؟ رنگ گورا کرنے والے کیپسول. اللہ حضرت جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ، سٹمک سے ہاتھ دھو بیٹھو، میدا اڑ جائے گا تمہارا، خراب ہو جائے گا، زخم ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، لیور خراب ہو جائے گا، نہ کھاؤ کڈنی خراب ہو جائے گی. لیکن قوم پتہ کیسے کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے میدا خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ میدا اندر ہے کو دیکھنا کسی نے؟ لیور تو اندر ہے، نظر آئے گا کسی کو کہ خراب ہو گئے؟ گردے تو اندر ہیں، نظر آئیں گے کسی کو؟ رنگ گورا ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا ہے. اور پتر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اللہ اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن شاید نگاہ ولایت کچھ آگے دیکھ رہی تھی کہ امت نے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی آنا ہے. تو پتہ آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا. فرمایا رنگ کالا بھی ہوئے نا تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، لیکن دل نہ کالا کرے پھر بڑے مسئلے خراب ہو. دل نہ کالا، کالا بھی ہو کوئی ایسا نہیں. اب دیکھیں نا بیٹا، ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رنگ مبارک کالا شریف، میں شریف کہوں گا. اب دیکھیں نا، میں چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ دو بندے آپس میں بیٹھ کے کہیں یار مصباحی صاحب آئے سن کیمرے تو بڑے گورے گورے لگ دے لیکن مصباحی صاحب کا رنگ بھی ذرا کالا ہی ہے. تو مصباحی صاحب کا بھی کالا تو نہیں، کالا انہوں دا کالا شریف. کیونکہ میں نے دیکھا ہے حضرت خطیب بڑے بے باک ہو جاتے ہیں. وہ جب مجمع شجمع سامنے بیٹھا ہونا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنی. پھر وہ حضرت جی باتیں بولیں گے کہ منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتا. مولوی سلیمان مصباحی اپنی اوقات یاد رکھ، وہ صرف بلال نہیں، وہ ان کے بلال ہیں. چناؤ ٹھیک کر الفاظ کا، بڑا محتاط معاملہ ہے. رنگ مبارک کالا شریف، لیکن پتر جو نوجوان بیٹھے دل بڑا سونا شریف ہے. اور بیٹا وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا. رنگ کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا. اور وہ دل اتنا سونا تھا، وہ دل اتنا سونا تھا. لکھے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، آپ نے پردہ فرما لیا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بغیر اب ان گلیوں سے گزرا نہیں جاتا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی. لکھے آپ روکنے کے لیے آئے، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جاؤ. مفہوم ہے، آپ نے عرض کیا خلیفہ رسول اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لے، میں نہیں جاؤں گا، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیا. لیکن آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، اب شام چلے گئے.
کتابوں میں تو 2 سال لکھا ہے کمی پیشی کی، اللہ معافی دے حضرت، وہ 2 سال شام ہی رہے، مدینہ پاک نہیں واپس آئے۔ وہ پتر میرے بچیوں نوجوانوں اتنا پسند آیا وہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کو، جب وہ عرصہ گزر گیا تو ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور اب کیا فرما رہے ہیں، بلال کیا ہو گیا، تیرا ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ دل بڑا سونا سی بچے، ساڑھے رنگ تے سونے نے لیکن دل سونے، دل کالے نہیں، دل سونے پاجی، دل سونے کرو اپنے دل سونے دل کرو، اتھے دل نہیں ویکھے جانے دے، جے پتر اتھے رنگ رنگ ویکھے جاندے تو پھر حضرت بلال دا کی بندا۔ اور پتر پھر یہ سارے یہ نظارہ دیکھیں گے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں یہ سارے جنت کی طرف چلیں گے نا، آپ کی معیت میں سارے جنت کی سارے نظارہ دیکھیں گے پتر، سارے گورے پیچھے، سارے چٹے رنگ والے پیچھے، سارے پنک کلر والے پیچھے، چلو میں آپ کے لیے اور آسان کروں، سارے کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، گورے ہیں نا یہ سارے ترکی والے پیچھے، سارے شام والے پیچھے، سارے آذربائیجان والے پیچھے، سارے موراکو والے پیچھے، سارے مصر والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے، اور پھر سارے یہ نظارہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے، سارے پیچھے حضرت، سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے۔ رنگ مبارک کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا تھا، اس لیے حضرت سلطان پاک فرماتے ہیں دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، وہی ہوا، اس کو بھول گئے، یہ دے بچے پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ صاحب میں نے دیکھا ہے یہ سینے جو سونا ہوئے نا، پاہمیں رنگ کالا بھی ہوئے تو سون چہرے تے آندہ ہے، میں نے دیکھا ہے اگر یہ اندر سونا ہو نا، رنگ کالا بھی ہو نا، تو میں نے دیکھا اس کا سون چہرے پہ آتا ہے۔ تو پتر یہ ہے اندر سونا نہ ہوئے کوئی، تو باہمیں جیڈا مردی رنگ پہ سونا ہے بندہ، دل کالے کولوں منہ کالا، جے کوئی اس نو جانے، اسی بیٹا ایدے والدیان کرو، ایدے جو کرے گا یہ کرے گا۔ اب دیکھو نا میرے معاشرے کا کیا حال ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں آپ غور و فکر نہیں کرتے، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو رہی ہے، اور پتہ ہے حضرت جی اس کا بھی میرے معاشرے نے کیا آگے سے جواب نکال لیا، 4 بندے بیٹھے ہو نا، کوئی آ کے خبر بتائے بے آج فلاں چک میں یا فلاں گاؤں میں آج بھائی کے ہاتھوں بہن یا بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو گیا، تو پتہ اس کا ہم نے آگے سے حل کیا نکال لیا، نہیں با خون ہی سفید ہو گیا۔ وہ جاہل آدمی، خون بھی کبھی سفید ہوئے، جس کا مرضی چیک کر لو، تھوڑا تھوڑا نکال کے حضرت، سب کا ہی سرخ ہے حضرت، 80 سال والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے، 75 والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے، 65 سال والے کا دیکھو اس کا بھی سرخ ہے۔ یہ خون کا کیا معاملہ آ گیا؟ نہیں بھائی خون سرخ ہی ہیں، بلکہ کیا ہوا ہے، دلوں کو زنگ لگ گیا۔ وہ پتر محبت کرنا ہاتھ کی صفت تو نہیں ہے، غصہ کرنا ہاتھ کی صفت تو نہیں ہے، اس میں تو یہ کچھ نہیں رکھا گیا، یہ تو دل کے تابع ہے۔ دل اگر اس کو کہے گا مار دے چانڈ حضرت، یہ مار ڈالے گا، اگر دل اس کو کہے گا نہ مارنا، اللہ اور اللہ کے رسول نے درگزر کا معاف کرنے کا حکم دیا، یہ معاف کر دے گا۔ اگر دل اس کو پیچھے سے کہے گا کار فائر کر دے گا، یہ اگر یہی دل کہے گا چھاڑ دے ہوئے معاف کر دے، یہ معاف کر دے۔ خون کا اس میں کیا قصور ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب۔ پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ آج یہ ساریاں دل کی خرابیاں حضرت، دل روکتا ہی نہیں اندر۔ اللہ اس کا کام ہے، یہ کتابیں اٹھا کے دیکھو، کیمیا سعادت اٹھاؤ، مکاشفۃ القلوب اٹھاؤ، اگر اس کو زنگ نہ لگاؤ یہ ٹھیک ہو، یہ بولتا ہے اندر سے، یہ روکتا ہے اندر سے حضرت۔ آج ہمارا دل روحانی طور پہ نہیں روکتا حضرت۔ میں چلو آپ کو اس دور میں لیے چلتا ہوں جب حضرت جی لوگوں کی توجہ کپڑوں کی طرف نہیں تھی،
جب لوگوں کی توجہ گھر بار کی طرف نہیں تھی، جب لوگوں کی توجہ دل اور روح کی طرف ہوا کرتی تھی، پھر دیکھو کتنے سونے سونے معاملے تھے۔ یہ لکھا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں، ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے امام صاحب اکثر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتی ہیں اپنی کھڈیاں اٹھا کے نا ہم سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو مسئلہ امام صاحب یہ تھا کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، اس لیے جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے نا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، تن سیدھی نہیں جاتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو امام صاحب مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے اور یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے۔ جب سینوں میں دل سونے ہوا کرتے تھے، یہ میں نے آپ کو اس دور کی بات سنائی ہے۔ پتر اب تو دل اتنے گندے ہیں، ہم نے لوگوں کو کھوتے بھی کھلا دیے، اب تو ہم نے لوگوں کو کتے بھی کھلا ڈالے، اب تو ہم نے شوارموں میں مینڈک تک ڈال کے کھلا دیے۔ میڈیا بھرا پڑا ہے یار، کیا کروں۔ لیکن کبھی اتنے سونے دل سینوں میں دھڑکا کرتے تھے کہ لوگ یہ بھی آ کے پوچھا کرتے تھے حضور دسیے کہ اے کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے اور اے کپڑا چاند دی روشنی۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل؟ عرض کی نہیں حضور پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کی حضور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے، قمری مہینے کے ابتدائی دن چل رہے ہوتے ہیں، چاند بڑا باریک ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی، یا قمری مہینے کے آخری دن چل رہے ہوتے ہیں، چاند باریک ہوتا ہے، روشنی کپڑا بان ہی نہیں سکتا اتنی کم روشنی۔ اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو 7 گھر ہیں انہوں نے جو اپنے سین میں دیا جلا رکھا ہوتا ہے، ہم پھر اپنی کھڈیاں یا کھڈیاں دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ان کے دیے کی روشنی میں ہم پھر کپڑا بناتی ہیں۔ تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لے رکھی کہ آیا تمہارے دیے کی روشنی میں رات کو کپڑا بنا لیں اگر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جائے، ہم نے اجازت بھی نہیں، لیکن بناتی ہیں۔ تو کیا امام صاحب ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا کہیں چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ لکھا امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت رو پڑی ہے اور آپ رو کے ان بچیوں سے پوچھتے ہیں، او بچیوں کس گھر سے آئی، کون ہے تمہارے ابو، کس کی بیٹیاں ہوں تم؟ تو بچیاں آگے سرز کرتی ہیں امام صاحب ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ لیکن آج دیکھو نا کیا ہے، کیونکہ یہ بولتے ہی نہیں، رنگ لگ گیا ہوا اس بیچارے، یہ بولتا ہے